پینڈ گلی سے لے کے حبیب آباد، کوٹیڑا، حال، لکھالہ سے ہل تک جو روڈ تھا اس کو سوشل میڈیا پہ، اخبارات پہ یہ چیزیں گائے بگائے آتی رہی ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن 1 سے 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی اس روڈ کے کام کا جو ہے آغاز نہیں ہو سکا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ عوام جو ہے تذبذب کا شکار ہے کہ یہ کب بنے گا، اس کے بلیک ٹاپ کا جو خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے حوالے کیا گیا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، تقریباً 60 یا 61 کلومیٹر کا ایک جو ہمارا تناول میں سے روڈ گزر رہا ہے ہل تک، شیروان روڈ بھی اس میں شامل ہے، بیڑ اور ہل تک لکھالہ حبیب آباد پنڈ والا جو روڈ ہے یہ پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے پاس یہ چلا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے۔ مائننگ ایریا کی بات کر رہا ہوں تو ہمارا ایک جو شیروان کا یہ ایریا ہے ہمارے پورے ملک کو مائننگ کے ذریعے معدنیات یہ جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہاں پر آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سر ابھی تک کوئی جامع حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی، وہاں پر حادثات ہو رہے ہیں، ریسکیو کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا، وہاں پر حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کوئی بھی ایسا قدم جو ہے کسی بھی مائننگ ایریا میں نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو سر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ المیہ یہ حادثات روزانہ پیش آتے ہیں، یہ کب تک ہم لوگ برداشت کریں گے؟ کیونکہ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ جاتا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ خیر سلامت بافیت گھر پہنچے گا۔ تو سر یہ تحصیل کی آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کا ایریا ہے، آپ کو وہاں پر آمد و رفت ہے، تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہر وقت یہ رسک رہتا ہے کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ جو کرنے کی چیز ہے، ایک تو مائن اونر جو ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے جو ان کی اپنے وسائل کے اندر رہ کے جو ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں سیفٹی کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں، مطلب مائننگ ہم اتنا ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ملتی۔ سب سے بڑا ایشو تحصیل ہاسپٹل کا ہے جس کا قیام انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو تحصیل کے پاس اتنا بڑا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، جس طرح مائننگ کا ایریا تھا وہاں پہ حادثہ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، وہاں تک ریسکیو نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر سے ایبٹ آباد سے گئی ہے، وہاں تاخیر سے پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ پھر شیروان ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی سہولیات ہیں، اس کا بھی فقدان ہے۔ اور ہاسپٹل کی جو بات ہے یہ اپ گریڈ ہو چکی ہے اور یہ 40 بیڈ تک انشاءاللہ یہ اپ گریڈ ہو چکی ہے اور تقریباً 1-1.5 ماہ تک اس کا انشاءاللہ افتتاح بھی ہو جائے گا جو شیروان کی ہاسپٹل ہے۔ شیروان جی السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی تشریف رکھتی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ویورز بتاتا چلوں کہ یہ تحصیل لوور تناول بھی نئی ہے، یہاں پہ فرسٹ ٹائم جو ہمارے چیئرمین یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے فرسٹ ٹائم الیکشن کو کنٹیسٹ کیا ہے۔ اس تحصیل کے اندر چونکہ تحصیل نئے ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر چیلنجز بھی نئے ہیں، اور جو ٹف چیلنجز ہیں، ٹف پرابلمز کا جو ہے سامنا ہمارے تحصیل کے جو نو منتخب چیئرمین ہیں ان کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور آگے جو عوام کی امیدیں ہیں وہ بھی ان تک ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں رہنما تحریک انصاف تحصیل چیئرمین تحصیل لوور تناول جناب ملک جنید تنولی صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ تحصیل لوور تناول چونکہ فرسٹ ٹائم یہ بن رہی ہے اور یہاں پر آپ فرسٹ جو ہیں آپ کو اعزاز بھی حاصل ہے پہلے تحصیل چیئرمین کا، تو یہاں پر چیلنجز بھی بہت ہیں، اور جو چیلنجز ہیں وہ انتہائی ٹف ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا ہے کہ یہاں پر جو چیلنج ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کسی بھی سطح پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس طرح ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے مسائل تاحال باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ملک صاحب سے بہت دلچسپ سوالات اور ٹف سوالات کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ رہی گا۔ ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بڑھتے ہیں سوالات اور جوابات کی جانب۔ تحصیل بھی نہیں ہے، چیئرمین شپ بھی نہیں ہے، چیلنجز بھی نہیں ہیں، سر آپ کے پاس ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا پلان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سجاد بھائی میں آپ کا اور ان ٹائم نیوز کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ تحصیل لوور تناول کی ایک آواز بنے ہیں جو ہمارے سننے والوں تک یہ پہنچے گی انشاءاللہ۔
جہاں تک آپ کے یہ پہلے سوال کی بات ہے تو اس میں میرے خیال میں تقریباً جواب بھی بیچ میں ہی شامل ہے کہ نئی تحصیل ہے، نئے چیلنجز ہیں، اور اس حوالے سے جو ہماری پلاننگ ہے، سب سے پہلے تو پلاننگ ہماری یہی ہے کہ ہم اس تحصیل کو جتنی جلدی انفراسٹرکچر کے حساب سے اس کو ہم ڈیولپ کر سکیں، کیونکہ اگر ہم انفراسٹرکچر کے حوالے سے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے تو تحصیل کا ہم خاطر خواہ یا اس طریقے سے ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. ہم 100 سال بھی اگر اربوں کھربوں روپے کے فنڈ بھی استعمال کر لیں، لیکن جب تک ہمارا انفراسٹرکچر تحصیل کے اندر نہیں ہوگا تو ہم اس معاملے میں کوئی خاطر خواہ اس میں نتائج نہیں مل سکیں گے. تو اس حوالے سے 2017 میں جب یہ تحصیل کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو میں بدقسمتی کہوں گا کہ یہ چیزیں اس وقت ہو جانی چاہیے تھی 2017 سے فوراً بعد. لیکن میں ان چیزوں میں یا ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ کیوں نہیں ہوئی، وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ذمہ داری ان لوگوں نے، اس عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، تو اس اعتماد کو انشاءاللہ ہم احسن طریقے سے ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے. اور اس میں خوش قسمتی یہ ہے کہ آج یا سوشل میڈیا پہ یہ چیز آ گئی ہے کہ جو ہمارا تحصیل 2 اور تناول کا جو کمپلیکس ہے اس کا 418 ملین کا ٹینڈر جو ہے 24 اگست کو انشاءاللہ، اور 24 اگست کو ہی تقریباً 64 ملین کا ایک اور ٹینڈر ہونا ہے جو 1122 کے حساب سے ہے. تو یہ تحصیل کا میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ الیکشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل رہا ہے کہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے تحصیل کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں. اور جو ہم نے ایک ٹارگٹ، جو منزل ہم نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کی طرف بالکل ٹھیک طریقے سے بڑھ رہے ہیں. تو ہماری سب سے پہلی جو پلاننگ ہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، پھر اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تناول کے مسائل ہیں، میں مسائل کے حوالے سے تو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر ہم 100% بھی ڈیلیور کریں گے تو پھر بھی ہمارے مسائل میں سمجھتا ہوں کم نہیں ہوں گے. مسائل آئے دن نئے آئیں گے، بڑھیں گے، کوئی کمی بیشی ہوتی رہے گی. لیکن جو ہمارے اس میں تناول میں روڈز کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہر سیکٹر میں کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں انشاءاللہ جس جگہ پر بھی تحصیل کی اس پہ ضرورت، جہاں پہ ان کا چلتا ہوا بس چلتا ہوا، انشاءاللہ وہ اس سیکٹر میں تحصیل آپ کو بالکل فرنٹ میں نظر آئے گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا سر، جس طرح آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا تحصیل کمپلیکس کا، تو یہ تحصیل بننے کے بعد سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ تو اس ٹینیور کے دوران جو ہے کہ یہاں پر بحث و مباحثہ بھی چلتا رہا، خبریں بھی گردش کرتی رہیں، کبھی کٹھیالہ کے مقام پہ، کبھی چروان کے اندر یا پنڈ کرگو کے ایریاز میں یہ تحصیل کمپلیکس کا جو ہے وہ بننا ہے. تو سر آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا؟ اب الحمدللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ٹینڈر بھی جاری ہو گیا ہے، آج صبح ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، تو اس حوالے سے ایک مشکل مرحلے سے آپ گزرے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ تحصیل کے قیام کے وقت بھی ہمیں جو مشکلات پیش آئی تھیں کہ پہلے قدم پہ ہی ایسی افواہیں اٹھ گئی تھیں، گردش کر رہی تھیں. جی. تو اس کو بھی ہم نے کور کیا، کنٹرول کیا، لوگوں کے جرگے کر کے، لوگوں کی منتیں کر کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے. تو انشاءاللہ یہ جو اگلا مرحلہ ہے یہ بھی مشاورت سے تقریباً ہوا ہے اور اس میں کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہے. تو باقی جو آج کل آپ سن رہے ہوں گے تو وہ محض پروپیگنڈا ہی ہیں، اور پروپیگنڈے تو ہر وقت ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ پروپیگنڈوں کو روک سکے، کیونکہ چند ذہن ایسے ہوتے ہیں جن کا کام بس پروپیگنڈا ہی کرنا ہوتا ہے. صحیح. چلو الحمدللہ جی، یہ مسئلہ بھی اللہ نے کیا کہ حل ہو گیا. اچھا سر، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ایشو ہے پنڈ گلی سے لے کے حبیب آباد، کوٹیڑا، حال، لکھالہ سے ہل تک
جو روڈ تھا اس کو سوشل میڈیا پہ اخبارات پہ یہ چیزیں گائے بگائے آتی رہی ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن 1 سے 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی اس روڈ کے کام کا جو ہے آغاز نہیں ہو سکا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ عوام جو ہے تذبذب کا شکار ہے کہ یہ کب بنے گا، اس کے بلیک ٹاپ کا جو خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے حوالے کیا گیا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، تقریباً 60 یا 61 کلومیٹر کا ایک جو ہمارا تناول میں سے روڈ گزر رہا ہے ہل تک، شیروان روڈ بھی اس میں شامل ہے، بیڑ اور ہل تک لکھالہ حبیب آباد پنڈ والا جو روڈ ہے، یہ پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے پاس یہ چلا گیا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے۔ تو پچھلے دنوں کوئی 5 کروڑ کا اس کا ایک ٹینڈر ہوا تھا جس پہ کام میرے حال میں آج کل میں شروع ہو جائے گا۔ تو وہ جو بھی ٹھیکیدار ہیں یا ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پختونخوا ہائی وے اتھارٹی والے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس کی باقی ماندہ روڈ کی حالت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ روڈ پہلے بھی تعمیر ہوا تھا، الحاج قلندر لودھی صاحب کی وساطت سے ایک اچھا روڈ بنا تھا، اور روڈ بنتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، پھر بنتے ہیں۔ اب چونکہ یہ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہے، تو اس میں تو میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ الحاج قلندر لودھی صاحب کی اپنی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے، کیونکہ آگے جب الیکشن آ رہے ہیں تو یہ الیکشن میں یہ فیس کریں گے اس چیز کو، اور اس کے لیے وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اور کب اس کا یہ کام ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری ان سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ اس بارے میں بالکل ان کے یہ ٹارگٹ میں ہے کہ اس روڈ پہ جتنا جلد پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کا ٹینڈر ہو جائے مکمل اس روڈ کا، تو وہ سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ کل بھی ہم پشاور میں تھے، گورنر کے پی مشتاق غنی صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، پھر سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں بھی لودھی صاحب نے اس روڈ کے حوالے سے دوبارہ بات چیت کی تھی کہ اس کو جتنا جلدی اس پہ ہمارا کوئی فنڈ ٹینڈر ہو جائے تاکہ اس پہ کام شروع ہو سکے۔ صحیح، چلیں جی، اللہ کرے ہمارے جو عوام ہیں ان کو اچھی خبر سننے کو ملے، کیونکہ یہ تقریباً میکسیمم 1 سے 1.5 سال تک ابھی تک تاخیر کا شکار ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ سر ایک چیز یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا، ایک تو بیسک نیڈز ہیں ہمارے عوام کی، ضرورت ہوتی ہے پانی، وہ چیز کہیں نہ کہیں سے ہمیں میسر آ رہی ہے، ہم اسے پوری کر بھی رہے ہیں، آپ کے تعاون سے بھی اور دیگر جو سوشل ویلفیئر تنظیمیں آرگنائزیشنیں کام کرتی ہیں ان کے تعاون سے بھی پورے کر رہے ہیں، کچھ ہماری پہلے سے چیزیں ہمارے پاس موجود بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا ایشو تحصیل ہاسپٹل کا ہے جس کا قیام انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو تحصیل کے پاس اتنا بڑا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، جس طرح مائننگ کا ایریا تھا وہاں پہ حادثہ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، وہاں تک ریسکیو نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر سے ایبٹ آباد سے گئی ہے، وہاں تاخیر سے پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ پھر شیروان ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی سہولیات ہیں، اس کا بھی فقدان ہے۔ تو سر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ مڈل میں کوئی تحصیل کے مڈل میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، ہاسپٹل ہونی چاہیے جہاں پہ تمام ایریا کے جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں۔ تو سر اس کا بھی کوئی آپ کے پاس پلاننگ ہے؟ پچھلے دنوں مجھے آپ سب کو یاد ہوگا کہ پنڈ کربو کے مقام پہ ایک وین کا حادثہ ہو گیا تھا جس میں ہمارے ننھے معصوم بچے شہید ہو چکے تھے۔ تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں ان حادثات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کو ذہن میں رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس وقت بھی میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جتنا جلد ہو ریسکیو 1122 کے حوالے سے یہ چیز ہمارا مکمل ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک پوری تحصیل کی بات ہے تو اس حوالے سے تو ریسکیو 1122 انشاءاللہ یہ پوری تحصیل میں بالکل ایسے کام کرے گی کہ کسی کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی کہ یہ کس جگہ پہ اس کا آفس ہے یا کس جگہ پہ اس کی مشینری کھڑی ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ کسی کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ان کے دروازے پہ یہ کام ان کو ملیں گے۔ اور ہاسپٹل کی جو بات ہے یہ اپ گریڈ ہو چکی ہے اور یہ 40 بیڈ تک انشاءاللہ یہ اپ گریڈ ہو چکی ہے، اور تقریباً 1-1.5 ماہ تک اس کا انشاءاللہ افتتاح بھی ہو جائے گا جو شیروان کی ہاسپٹل ہے۔ جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے 40 بیڈ کی، یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے یا جو کرنے کی بات ہے کہ اس 40 بیڈ کے مطابق وہاں اس کی فیسلٹیز جو ہیں اس کو پرووائڈ ہونی چاہیے اور اس کو اسی اسپرٹ کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی پوری اسپرٹ کے مطابق کام کرے گی تو ہمیں یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوگی۔
اگر 40 بیڈ ہیں اور وہاں BHU کے مطابق کے برابر ہی اس کو فیسلٹیز نہ دیں تو اپ گریڈیشن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو دیکھنے کی چیز اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو چلانا چاہیے. صحیح. چلو جی, یہ بھی خوش آئند بات ہے. اچھا سر, لاسٹ یہ بھی کوشچن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے سامنے یہ پچھلے دنوں گزشتہ ہفتے ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک شخص جو ہے ہمارے حال کا وہ جہاں بھاگ ہے اور باقی زخمی ہوئے ہیں. مائننگ ایریا کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارا ایک جو شیروان کا یہ ایریا ہے ہمارے پورے ملک کو مائننگ کے ذریعے معدنیات یہ جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہاں پر آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے سر ابھی تک کوئی جامع حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی. وہاں پر حادثات ہو رہے ہیں, ریسکیو کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا. وہاں پر حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کوئی بھی ایسا قدم جو ہے کسی بھی مائننگ ایریا میں نہیں اٹھایا جا رہا. تو سر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ المیہ یہ حادثات روزانہ پیش آتے ہیں, یہ کب تک ہم لوگ برداشت کریں گے؟ کیونکہ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ جاتا ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ خیر سلامت بافیت گھر پہنچے گا. تو سر یہ تحصیل کی آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, آپ کا ایریا ہے, آپ کو وہاں پر آمد و رفت ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک حادثات کی بات ہے, مائننگ ایک ایسا کام ہے کہ یہ ہر وقت رسک پہ ہوتا ہے مائننگ. اور خیر ہمارا پاکستان تو ترقی پذیر ملک میں شمار کیا جاتا ہے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک چائنا کی مائننگ ہم سے کئی گنا ہم سے بہت آگے ہے. امریکہ ہو گیا, کینیڈا وغیرہ, جہاں پر بھی مائننگ ہو رہی ہے. لیکن ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی مائننگ کے حادثات رونما ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن ہر وقت یہ رسک رہتا ہے کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے. جو کرنے کی چیز ہے, ایک تو مائن اونر جو ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے جو ان کی اپنے وسائل کے اندر رہ کے جو ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں سیفٹی کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں, مطلب مائننگ ہم اتنا ٹیکس بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. کیونکہ میں خود بھی مائن اونر ہوں, خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں ابھی بھی. تو جو گورنمنٹ کی طرف سے مائننگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے ہمیشہ ہمارے یہ گلے رہے ہیں کہ جو ان کی طرف سے فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی. لیکن مائن اونر اپنے وسائل کے اندر رہ کے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی لیبر اللہ نہ کرے شہید ہو جائے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو اس موت کے منہ میں دھکیلے. اس کی میں مثال میں اپنی دے سکتا ہوں, باقی لوگوں کا وہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. کہ جب ہم مائن پہ جاتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی ہر چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ کس انداز سے وہ وہاں پہ محنت کرتے ہیں. ایک اصل جو محنت ہوتی ہے وہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج ہم جو سفید کپڑے پہن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی بدولت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم جان بوجھ کے یہ کام کریں. صحیح. اچھا سر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا جس طرح آپ نے ذکر کیا گلے شکوے ہمارے بھی ہیں حکومت سے, تو سر میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے پاس ایک مضبوط پلیٹ فارم آ چکا ہے, حکومت آپ کی ہے, ڈپارٹمنٹس آپ کے ہیں. تو سر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی میں اگر سمجھوں گا کہ آپ کے پاس پھر بھی گلے شکوے ہیں تو یہ سر کہیں نہ کہیں کمزوری تو ضرور ہے. سر اس کو دور ہونا چاہیے. مزید یہ ہے کہ ہمارے ایریاز میں حادثات نہ ہو, حکومت کو اس میں انوالو کریں, اس سے جو کچھ فیسیلیٹیشن ہمیں مل سکتی ہے, ہمارے لوگوں کو مل سکتی ہے, وہ ضرور آپ سر دیں. سر لاسٹ میں ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے, آپ کے سپورٹر, آپ کے ووٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام سے پہلے آپ نے ایک بات دہرائی ہے کہ تحصیل چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا ایسا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی گلے شکوے ہیں تو اس کو تھوڑی سی میں وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جس ٹائم پہ ہم نے الیکشن کمپین شروع کی تھی تو جو ایکٹ تھا اس کا لوکل گورنمنٹ کا, وہ جو ہم نے پڑھ کے جو الیکشن میں حصہ لیا تھا تو 2.5-3 مہینے اس کے بعد ہم نے اس ایکٹ کو نہیں پڑھا. اور ہم الیکشن کمپین میں یہ رمیز بھائی ہمارے ساتھ لمحہ بالامہ ہمارے ساتھ ہی تھے. تو جب الیکشن سے فارغ ہو کے جب ہم نے وہ کتاب دوبارہ کھولی تو اس میں اتنی چینجز آ گئی تھی, اتنی امینڈمنٹس آ گئی تھیں کہ اگر وہ ہم نے پہلے پڑھی ہوتی تو آج ہم اتنا بڑا رسک نہ لیتے. کیونکہ یہ بدقسمتی رہی ہے
کہ لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے. اور آج بھی یہی چیز ہمارے ساتھ کی گئی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے 2-3 مہینے کے اندر اتنی امینڈمنٹس کر دی ہیں کہ اس کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم ان محدود کیا کہہ سکتے ہیں وسائل اور اختیارات میں ہم سے جو کچھ بھی انشاءاللہ ہو سکا وہ عوام کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور باقی جہاں آپ نے ویورز کو پیغام کی بات کی ہے تو یہ پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ الیکشن کمپین کے دوران بہت سے ہم نے اس دفعہ مختلف حالات دیکھیں اپنے تناول کے جس کی میں توقع نہیں کرتا تھا. مختلف حالات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس الیکشن کمپین میں تو فخر سے کہہ سکتا ہوں اور میں اپنی ٹیم پہ فخر بھی کر سکتا ہوں کہ جو الیکشن کمپین اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے ہم نے کی اور جو پیغام ہم نے اپنے تناول سے باہر لوگوں کو بھی دیا تو وہ سب لوگوں کو نظر آیا. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ اتنا گندا سٹیج استعمال کیا گیا الیکشن کمپین کے دوران اور اسی روش کو ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں چند لوگ. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن ختم ہو چکا ہے اور میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو کہ جس کو بھی اگر کوئی تحصیل کے حوالے سے کوئی مسئلہ، کوئی سوال جواب، کوئی چیزوں کو معلومات کرنی ہے، کوئی ڈسکس کرنا ہے، کوئی بندہ بھی ہے اس کے لیے دروازے ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں اور وہ آئیں اور منفی پروپیگنڈے اور نفرت کی سیاست اور نفرت کی باتیں کر کے اس تناول کے ماحول کو خراب نہ کریں اور ایک محبت کا پیغام دیں آپس میں. یہ 4 سال جو ہیں اس کو اس طریقے سے گزاریں کہ اس کا نتیجہ ہمیں آگے الیکشن کی کمپین کے دوران نظر آئے کہ ہم سب بھائی آپس میں مل کے ایسی کمپین چلائیں کہ یہ جو منفی پیغام جاتا ہے تحصیل اور تناول کا باہر دوسری تحصیل میں یہ نہ جائے. تو یہ 4 سال جو ہیں اس میں میرا یہ پیغام ہے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے اور مل بیٹھ کے اور جس احسن طریقے سے بھی ایک مسئلہ کوئی حل ہو سکتا ہے ہم اس کو حل کر کے اور آپس میں اتفاق سے ہم چلیں. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہمارے سوالات و جوابات ہمارے رہے ہیں، ہمارا جو سیشن رہا ہے اس کے دوران جتنے بھی میری طرف سے یا پبلک کی طرف سے جو میسیجز مجھے آتے رہے ہیں وہ سوالات میں نے آپ تک پہنچایا اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ اپنے وسائل استعمال کر کے، آپ اپنی حکومت کا یوز کر کے یہ عوامی جو ایشوز ہیں ان کو ضرور حل کریں گے. اور دوسرا جو آپ نے میسیج دیا ہے کہ جو لوگ نیگیٹو پلیٹ فارم یوز کر کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اچھا میسج دیا ہے، اچھا پیغام دیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے محبتوں کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے قرب حاصل کریں، اپنا جو بھی مسئلہ ہے آپ تک پہنچائیں اور آپ اسے اس کا حل نکالیں. ملک صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے ایک تو آپ الیکشن جیتے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اچھے میسیجز اچھے سے پیغام دے کے اور دوسرا آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ویورز آج کا یہ سیشن آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین کے ساتھ آج کے مہمان شخصیت جناب تحصیل لور تناول کے چیئرمین ملک جنید تنولی صاحب اور سجاد تنولی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.